تو غزوہ بدر سن 2 ہجری میں ہوا ہے، جس میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جبکہ مشرکین کی تعداد 1000 تھی۔ مسلمانوں کے پاس اس جنگ میں مالی وسائل کے اعتبار سے بڑی کمی تھی، لیکن اللہ رب العزت کی خصوصی مدد اور نصرت ان کے ساتھ شامل حال تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تذکرہ فرمایا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی غزوہ بدر کے موقع پر جبکہ تم لوگ کمزور تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تم لوگ تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو تاکہ تم لوگ شکر گزار بن جاؤ۔ اذ تقول للمؤمنین ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائکة منزلین، کہ جب آپ ایمان والوں سے کہہ رہے تھے کیا کافی نہیں ہے تمہارے لیے کہ تمہارا رب بڑھا دے گا تمہاری مدد کے لیے 3000 فرشتے جو آسمان سے اتارے ہوئے ہوں گے؟ بلا ان تصبروا وتتقوا، پس اگر تم لوگ صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُمْ ب5,000 مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ، پس اگر وہ تم پر حملہ کر دوڑیں، یعنی ان کی مدد کے لیے اگر دوسرا لشکر آ جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے 5000 فرشتوں کو اتار دے گا جو نشان زدہ ہوں گے۔ تو گزشتہ درس میں نے عرض کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے پیش نظر اللہ رب العزت نے یہ غیبی نصرت اور مدد فرمائی۔ یہ غزوہ بدر در حقیقت یہ جنگ اقدامی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جو قافلہ آ رہا تھا کہ جس میں پورے قریش کے لوگوں کا سرمایہ لگا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا کہ انہیں معاشی اعتبار سے نقصان پہنچایا جائے کہ انہوں نے مسلمانوں پر جو 13 سال ظلم و ستم کیا، مسلمانوں کو اذیتیں اور تکلیفیں دی، اور اس مال کے ذریعے یہ مزید طاقتور بن کر مسلمانوں کو اور نقصان پہنچائیں گے، تو معاشی اعتبار سے ان کو کمزور کرنے کے لیے یہ سب سے پہلا غزوہ پیش آیا، تو یہ جہاد اقدامی تھا۔ بعض ہمارے نام نہاد اسکالر یہ کہتے ہیں اسلام میں اقدامی جہاد نہیں ہے، صرف دفاعی ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اسلام میں اقدامی جہاد بھی ہے، اسلام میں دفاعی جہاد بھی ہے، دونوں طرح کے غزوات پیش آئے ہیں، اور یہ سب سے پہلا معرکہ جو تھا یہ در حقیقت جنگ اقدامی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو لے کر گئے اور اللہ نے اپنی مدد فرمائی۔ یہ وہ غزوہ تھا کہ جس وقت ابو سفیان نے مشرکین کی طرف پیغام بھیجا کہ تم لوگ اپنے قافلے کی اور مال تجارت کی مدد کے لیے آؤ، تو ابو جہل نے سب کو تیار کیا تھا۔ اگر کوئی تیار نہ ہوتا تو ابو جہل اس پہ زبردستی کرتا اور انہیں لانے کی بھرپور کوشش کرتا تھا۔ جیسے کہ اس غزوے میں امیہ بن خلف، اس کو بھی ابو جہل نے زبردستی لایا تھا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیہ بن خلف، ان کے درمیان میں آپس میں ایک تجارتی معاہدہ تھا۔ صحیح بخاری کی روایت یہ ہے کہ جب امیہ بن خلف اگر یہ مدینہ آتا تو اس وقت حضرت سعد بن معاذ ان سے ملتے، اور ان کے جو تجارتی مقاصد تھے، تجارت کے حوالے سے جو قافلے روانہ ہوتے تھے، تو وہ ان کے ساتھ اس میں تعاون کرتے۔ اور جب حضرت سعد بن معاذ مکہ آتے تو اس وقت امیہ بن خلف ان کے ساتھ تعاون، تو یہ ایک تجارتی لین دین تھا۔ اس وقت تک اس کی ممانعت نہیں آئی تھی۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ جب یہ آئے مکہ، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ میں بیت اللہ کا طواف کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تھے، تو جب یہ طواف کرنے لگے تو اتنے میں ابو جہل آ گیا۔
ابو جہل نے آ کر کہا امیہ حضرت سعد بن معاذ سے کہ تمہیں کس نے یہ اجازت دے دی کہ تم اتنی آسانی کے ساتھ آ کر طواف کر رہے ہو، جبکہ تم لوگوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو مدینہ میں تم لوگوں نے ٹھکانہ دیا ہے، تم لوگ ان کی مدد اور نصرت کرتے ہو، پھر تم کیسے آ کر یہاں طواف کر رہے ہو؟ حضرت سعد بن معاذ نے کہا تم کون ہو جو مجھے روکنے والے؟ تو جو امیہ بن خلف تھا اس نے آگے سے حضرت سعد بن معاذ سے کہا کہ تم اسے کچھ نہ کہو، یہ ہماری وادی کا سردار ہے۔ ابو جہل کا کہا یہ وادی کا سردار ہے، سردار کے سامنے تم اپنی آواز کو پست کرو۔ سعد بن معاذ انصار کے سردار تھے، انہوں نے کہا یہ تمہارا سردار ہوگا، میرا سردار نہیں ہے، اگر یہ ہمیں روکے گا طواف کرنے سے تو ان کے تجارتی قافلے مدینہ سے ہو کر شام جاتے ہیں، اس کے بعد میں پھر کسی قافلے کو جانے نہیں دوں گا، سب قافلے ان کے روک دوں گا۔ اب ابو جہل سمجھ گیا کہ اگر ہمارے قافلے روک دیے گئے تو ہماری معیشت تو کمزور ہو جائے گی۔ تو بہرحال پھر حضرت سعد بن معاذ جب طواف کرنے لگے تو امیہ بن خلف سے انہوں نے کہا تھا کہ تو کیسے اس کی سائیڈ لے رہا ہے، دفاع کر رہا ہے، حالانکہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تو صحابہ اکرام کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ امیہ بن خلف نے کہا کیا واقعی تم نے یہ سنا ہے؟ کہا جی ہم نے سنا ہے، اسی طرح تو مارا جائے گا۔ اب جب یہ واپس آیا اپنی گھر والی کو واقعہ سنایا تو اس کی گھر والی نے بھی کہا کہ محمد رسول اللہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کہا ہے تو واقعی تم ان کے ہاتھوں مارے جاؤ گے، وہ تو کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ اب اس کو بھی ڈر لگا تھا کہیں میں مارا نہ جاؤں، تو جب غزوہ بدر کے لیے ابو جہل نے تمام مشرکین کو کہا وہ سب نکل رہے تھے لیکن یہ نہیں جا رہا تھا، اسے ڈر تھا کہیں اس جنگ میں مارا نہ جاؤں۔ اب ایک طرف یہ سردار بھی تھا تو ابو جہل نے اس کو تیار کیا اور اس کے لیے ایک تیز رفتار سواری خریدی۔ کہا بالفرض اگر صحابہ کرام میں کوئی آپ پر حملہ کرنے لگے، آپ کو اندیشہ ہو تو یہ آپ کے پاس سواری ہے، آپ بیٹھ کر فوراً مکہ آ جانا، وہ لوگ آپ کے پیچھے نہیں آ سکیں گے، یہ سواری آپ کے ساتھ ہوگی۔ تو ابو جہل نے بہت زیادہ اصرار کر کے اس کو ساتھ لے کر نکلا۔ جب یہ جانے لگا گھر والی نے پھر اس کو بات یاد دلائی، تمہارے انصاری ساتھی نے جو تم سے کہا تھا تمہیں نہیں یاد کہ تم اس غزوے میں مارے جاؤ گے کئی مسلمانوں کے ہاتھوں؟ پھر یہ نہیں جا رہا تھا تو ابو جہل کے اصرار پہ یہ نکلا، لیکن جب یہ گیا ہے تو اس غزوے میں یہ بھی مارا گیا۔ تو بہرحال اس میں 70 جو تھے وہ کفار کے جو بڑے بڑے سرغنے تھے وہ مارے گئے، انہی میں ابو جہل بھی تھا جس کا واقعہ میں نے گزشتہ کل عرض کیا تھا۔ تو یہ جو امیہ بن خلف تھا یہ اسی غزوے میں مارا گیا، پھر ان سب کی لاشوں کو گھسیٹ کر ایک کنویں میں ڈال دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے سے پہلے پیشن گوئی فرمائی تھی، یہاں فلاں کافر مارا جائے گا، یہاں فلاں مارا جائے گا، یہاں فلاں مارا جائے گا۔ آپ نے جگہوں پہ ہاتھ رکھ رکھ کر بتایا اس جگہ پر فلاں فلاں کافر مارا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو نشاندہی کی گئی تھی اس میں ذرہ برابر بھی کوئی فرق نہیں آیا، انہی جگہوں پر یہ سارے کافر مارے گئے۔ پھر جب ان کی لاشوں کو گھسیٹ کر بدر کے کنویں میں ڈال دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے کنویں میں، اور آپ نے ان کی لاشوں کو خطاب کر کے کہا ہمارے ساتھ جو ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا وہ تو سچا ہوا، اللہ نے ہماری مدد کی، تمہارے ساتھ جو وعدے تھے تمہارے مشرکین کے، شیاطین کے، تمہارے معبودان باطلہ کے، وہ کہاں چلے گئے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پہ کہا یا رسول اللہ کیا یہ لوگ سنتے ہیں کہ آپ ان کو خطاب فرما رہے ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انتم باسمع منہم ولکن لا یجیبون، تم لوگ ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو لیکن یہ لوگ جواب نہیں دے سکتے، یعنی یہ لوگ سن رہے ہیں لیکن اب جواب دینے کی ان میں طاقت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ سب کے سب اسی میں مارے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح اسلام کو ایک بڑی فتح عطا فرمائی، اور یہی وہ غزوہ تھا کہ جس غزوے میں امیہ بن خلف بھی مارا گیا۔ اور یہ جو امیہ بن خلف تھا یہ بھی بڑا بدبخت تھا،
یہ وہی ہے جس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ظلم و ستم کیا کرتا تھا۔ جب یہ اسی غزوے کے اندر تھا اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے تجارتی معاہدہ تھا، تو یہ ان سے کہنے لگے کسی طرح تم مجھے بچا دو۔ تو اب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات تھی کہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کو مستقبل میں ہدایت کی توفیق عطا فرما دے، تو اس لیے اس کا بیٹا بھی ساتھ تھا، تو انہوں نے پیچھے کی طرف اس کے بیٹے کو چھوڑا جب تک مسلمان اس کو ماریں تو چلو میں اس کو آگے لے کر چلا جاؤں۔ اب یہ بہت فربا تھا، جا نہیں سکتا تھا، بھاگ نہیں سکتا تھا، تو جب وہ اس کو لے کر آگے تک گئے انہوں نے پیچھے اس کے بیٹے کو بھی مار دیا۔ انہوں نے زریں پھینکتے گئے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ لوگ ان زروں میں لگے رہیں، اس کی طرف نہ آئیں، لیکن حضرت بلال نے انصار کے نوجوانوں کو خطاب کر کے ایک جملہ کہا تھا کہ لا نجوت ان نجا امیہ، اگر امیہ کو آج نجات مل گئی تو گویا میری نجات نہیں ہوگی، یعنی مجھے نفع نہیں ہوگا، سکون نہیں ملے گا جب تک امیہ کو آج قتل نہ کر دوں۔ اس نے ہم لوگوں پر بڑا ظلم و ستم کیا ہے۔ تو اب حضرت بلال اپنے ساتھ نوجوانوں کو لے کر نکلے، جیسے یہ آگے گیا گر گیا، عبد الرحمن ابن عوف ان کے اوپر لیٹ گئے، مقصد تھا کہ چلو یہ بچ جائیں، لیکن حضرت بلال انصار کے نوجوانوں نے نیچے سے تلواریں ماری، تلواریں نیچے سے مار مار کر اس کو مار دیا۔ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میرا پاؤں بھی کچھ زخمی ہو گیا، انہوں نے کہا آج ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ آخر کار یہ بھی ایک مسلمانوں کا، اسلام کا، صحابہ کا بڑا دشمن تھا، وہ بھی اسی غزوے میں مارا گیا۔ اس غزوے میں صحابہ اکرام کی محبت کے واقعات تو میں نے گزشتہ درس میں عرض کیے تھے، ان کی جانثاری کے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ نکلو، تو صحابہ میں جو کم عمر صحابہ تھے، سعد بن ابی وقاص کے بھائی عمیر بن ابی وقاص، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اجازت دے رہے تھے بالغ کو، تو ان کی عمر کم تھی، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے اجازت دیجیے، رونے لگ گئے کہ مجھے اس غزوے میں پیچھے نہ رہنے دو، مجھے آپ اجازت دیجیے۔ جب رونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، اور اسی غزوے میں عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور شہید ہو گئے۔ یعنی ایسا جذبہ تھا حضرات صحابہ اکرام میں اپنی جان دینے کا۔ یہی وہ غزوہ ہے۔ دلائل النبوہ میں امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا، ایک صحابی ہیں سعد بن ابی خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب جب بات چلی، بیٹا کہہ رہا تھا ابو جی میں جاؤں گا، باپ کہہ رہا تھا خیثمہ نہیں میں جاؤں گا۔ بیٹے نے کہا ابا جان آپ پیچھے ہو، والد چاہ رہا تھا کہ پیچھے والدہ ہیں، بچیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، ایسا کرو بیٹا آپ رہ جاؤ، میں چلتا ہوں بدر میں۔ بیٹے نے کہا ابا جان اگر معاملہ جنت کے علاوہ کا ہوتا، معاملہ جنت کے علاوہ کا ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی وفاداری میں، آپ کی جانثاری اور محبت میں جان کا نذرانہ پیش کرنے کے علاوہ ہوتا تو میں اس پر آپ کو ترجیح دے دیتا، یا معاملہ دنیا کا ہوتا میں ایثار کرتا، آپ جاتے میں پیچھے ہوتا، دنیا کا کوئی کام کہو گے ابا جان میں اس کے لیے تیار ہوں، جہاں تک بات غزوے میں جانے کی ہے اس میں ہی جاؤں گا۔ باپ بیٹے میں تکرار ہے، باپ کہتا ہے میں جاؤں گا، بیٹا کہتا ہے میں جاؤں گا، آخر کا قرآن اندازی کرتے ہیں، جس کا نام نکلے گا وہ جائے۔ قرآن اندازی ہوئی، سعد بن ابی خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نکل گیا بیٹے کا، باپ نے اجازت دے دی اور یہ بیٹا گیا اور شہید ہو گیا۔ جب ان کی شہادت ہو گئی، شہادت کے بعد والد نے خواب دیکھا، حضرت خیثمہ نے دیکھا کہ بیٹا جنت میں گھوم رہا ہے، جنت کی نہروں سے پانی پی رہا ہے، جنت کے پھلوں سے کھا رہا ہے۔ والد نے پوچھا بیٹا تم کہاں ہو؟ فرمایا ابا جان میں جنت میں ہوں، میرے رب نے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کیا، سب نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرما دی، ابا جان تم کب آؤ گے؟ فرمایا بیٹا جب موقع ملے گا انشاءاللہ میں بھی ضرور حاضری دوں گا۔ فرمایا میں آپ کی ملاقات کا اشتیاق رکھتا ہوں۔ بیٹے نے کہا، والد کی آنکھ کھل گئی جب اگلے سال سن 3 ہجری شوال کے مہینے میں غزوہ احد کا معرکہ ہوا تھا، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ فرمایا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے، میرا بیٹا شہید ہو گیا، جنت میں ہے، میری بھی بڑی تمنا ہے میں بھی شہید ہو جاؤں، بیٹے کے پاس جاؤں، آپ دعا فرمائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اس طرح یہ والد سن 3 ہجری غزوہ احد میں شہید ہو گیا۔
تو بہرحال صحابہ اکرام کی جانثاری بہت تھی اس غزوے کے اندر کہ انہوں نے ہر قسم کی قربانی دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام کا انہوں نے دفاع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس غزوے میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوے کی صفیں سیدھی فرما رہے تھے اس دوران ایک صحابی تھوڑے سے آگے تھے، حضرت سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ہاتھ میں تیر تھا، سیدھا کرتے ہوئے تیر ان کو ہلکا سا لگ گیا ان کے یہاں یعنی پیٹ کے ایک طرف میں، تو جیسے ہلکا سا تیر لگا انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے یہ تیر لگا ہے آپ کے ہاتھ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدلہ لے لو۔ فرمایا یا رسول اللہ میرے یہاں قمیص نہیں تھی جب مجھے یہ تیر لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص اوپر اٹھا دی، صحابی سواد بن غزیہ حضور کے ساتھ چمٹ گئے، آپ کی کمر مبارک کو پیٹ مبارک کو بوسہ دینے لگ گئے۔ فرمایا یا رسول اللہ میرا یہی مقصد تھا، یعنی گویا زبان حال سے یہ کہہ رہے تھے کہ میرا جسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ مس ہو جائے، شاید یہی میری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ کہا یا رسول اللہ بدلہ لینا مقصد نہیں تھا، مقصد تھا کسی بہانے آپ کے جسم کو بوسہ دے دوں۔ اللہ نے یہ موقع عطا فرما دیا۔ تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر آپ سے اگر کسی کو معمولی بھی کوئی بات پہنچتی آپ چاہتے تھے دنیا میں ہو جائے تاکہ آخرت میں اس بارے میں کوئی بدلہ نہ ہو۔ تو بہرحال یہ جو غزوہ ہوا اس میں 70 کفار کے لوگ مارے گئے، 70 قیدی بن کر آ گئے۔ اب قیدیوں میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضور کے چچا، ابھی تک یہ اسلام نہیں لائے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب صحابہ سے مشورہ کیا ان قیدیوں کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ اس میں چونکہ بہت سے سردار بھی موجود ہیں، امید ہے کہ یہ لوگ آگے جا کر انشاءاللہ اسلام لے آئیں۔ جب یہ مسلمانوں کو قریب سے دیکھیں گے، اعمال، اخلاق، کردار، مسلمانوں کی سیرت، شریعت کے احکامات کو دیکھیں گے، ایمان لے آئیں گے۔ بہتر ہے کہ ان کو قتل نہ کیا جائے، ان سے دیت لے لی جائے، تو یہ دیت ہمیں کام آئے گی، اس لیے کہ مسلمانوں کا سب کچھ مکہ میں رہ گیا تھا، جب ہجرت کر کے آئے تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا، تو اس مال کے ذریعے ہمارے اخراجات بھی پورے ہو جائیں گے، جو نادار صحابہ ہیں ان کے ساتھ تعاون بھی ہو جائے گا، جو مال بچے گا اس سے ہم اسلحہ، اپنی ضرورت کا سامان بھی خرید لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پسند آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دو صحابہ کی رائے یہ تھی کہ یہ بدر کے جتنے قیدی ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے، اور جو جس کا رشتہ دار ہے اس کے حوالے کیا جائے تاکہ ہر آدمی اپنے رشتہ دار کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے۔ کہا عقیل کو حضرت علی کے حوالے کرو کہ یہ ان کو اپنے ہاتھ سے قتل کریں، جو حضرت حمزہ کا رشتہ دار ہے ان کے حوالے کیجئے، جو میرے رشتہ دار ہیں میرے حوالے کیجئے، اس لیے کہ یہ لوگ اسلام کے مقابلے میں آئے، دین کے مقابلے میں انہوں نے تلوار اٹھائی، یہ تو ہمارے قابو میں آ گئے، ورنہ تو یہ ہمیں قتل کے ارادے سے آئے تھے، ان کو خوب خون بہایا جائے، کسی کو نہ چھوڑا جائے۔ لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت تھی کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، ممکن ہے کہ یہ لوگ بعد میں ایمان لے آئیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق ان سے فدیہ لے کر ان سب کو آزاد کر دیا۔ لیکن چونکہ اللہ رب العزت کے ہاں جو رائے پسند تھی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ اگلے دن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکائے ہوئے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غمگین ہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، فرمایا رسول اللہ کیا بات ہے، مجھے بھی بتائیے، غم کی بات ہے، میں بھی آپ کے غم میں شریک ہو جاؤں گا، کیا بات ہے اللہ کے نبی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے، ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔
اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہے ہیں کہ نبی کے لیے مناسب نہیں ہے یہاں تک کہ یہ جو قیدی تھے ان کا خوب خون بہایا جاتا زمین میں، کیا تم لوگ دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو؟ اللہ تو آخرت کو چاہتا ہے، اللہ غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ اگر یہ بات پہلے سے طے نہ ہوتی البتہ تم کو عذاب پہنچتا، بہت بڑا عذاب۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھ رہا تھا کہ یہ عذاب اس درخت تک پہنچ چکا تھا، اگر یہ نیچے آتا تو کوئی بھی اس سے محفوظ نہ رہتا سوائے عمر کے، یعنی عمر اور سعد بن معاذ بچتے، باقی کوئی نہ بچتا۔ گویا اللہ تعالیٰ کو جو رائے پسند آئی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پسند آئی۔ قرآن کریم کے 22 مقامات ایسے ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منشا کے مطابق قرآن کی آیات اور شریعت کے احکامات تقریباً 22 ایسے بنتے ہیں، بعض علماء کے نزدیک 20 کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منشا کے مطابق ہوئے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے تاریخ الخلفاء میں حضرت عمر کے ترجمے میں موافقات عمر کو ذکر کیا، اور اسی طرح حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے بھی ازالۃ الخفاء عن خلافت الخلفاء میں نقل کیا۔ تو بہرحال اب یہ جو 70 تھے ان سے فدیہ لیا گیا اور فدیے کے بدلے میں ان کو آزاد کیا گیا۔ اس میں بھی بہت سے ایسے تھے جو آگے جا کر مسلمان ہو گئے، جیسے عقیل آگے جا کر مسلمان ہوئے، حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے جا کر مسلمان ہوئے۔ ان میں جن کے پاس رقم تھی ان سے کہا گیا تم رقم لا کر فدیہ دو، جن کے پاس اگر رقم نہیں تھی تو وہ گھر کا ساز و سامان لے کر آ گئے، اس کے بدلے میں رہائی ہوئی۔ اور اگر کوئی لکھنا پڑھنا جانتا تھا اس سے کہا گیا کہ تم مسلمانوں کے بچوں کو، مسلمانوں میں جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں ان کو لکھنا پڑھنا سکھاؤ، اس کے بدلے میں تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ اس سے پتہ چلا اسلام میں علم کی، اسلام کے اندر تعلیم اور تعلم کی، دین سکھانے کی، تحریر سکھانے کی بڑی اہمیت ہے۔ اب اس میں ہر ایک آتا گیا اور اپنا فدیہ دے کر وہ آزاد ہوتے گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے ابو العاص بن ربیع، یہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہن تھی ان کے بیٹے تھے، یعنی خالہ زاد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ان سے ہوا تھا، اور ان سے پیدا ہوئی امامہ، حضرت امامہ ان سے پیدا ہوئی۔ غزوہ بدر تک ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے ابو العاص، تو جب یہ بھی قیدی بنے تو اب قیدیوں کی طرف سے جب فدیہ لایا گیا تو ان کے گھر جب پیغام پہنچا تو ان کے گھر سے جو فدیے میں تو ان کی گھر والی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا گلے کا وہ ہار نکال کر دیا جو ہار ان کو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رخصتی کے وقت پہنایا تھا۔ تو جب یہ ہار لایا گیا فدیے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے جن کی طرف سے جو فدیہ آیا وہ لے کر ان کی آزادی ہو رہی تھی، مال صحابہ میں تقسیم ہو رہا تھا۔ جب یہ ہار آپ نے دیکھا تو آپ کو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ گئی، اپنی گھر والی یاد آ گئی، اور وہ موقع یاد آیا جس وقت اس بیٹی کی رخصتی ہو رہی تھی اور حضرت ختیجہ نے یہ ہار اپنی بیٹی کے گلے میں ڈالا تھا۔ تو چونکہ حضرت ختیجہ کا انتقال میں نے عرض کیا تھا عام الحزن کے سال ہوا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ختیجہ وہ وقت اور ان کے ہاتھ سے ڈلا ہوا یہ ہار اور اپنی بیٹی کا صدمہ کہ جو اس وقت مکہ میں موجود ہیں، آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ آپ نے صحابہ سے کہا اگر تم لوگوں کی اجازت ہو تو کیا ابو العاص کو ویسے رہا نہ کر دیں اور یہ ہار زینب کو واپس کر دیں؟ زینب کی والدہ نے اس کو دیا تھا تاکہ یہ ان کے پاس باقی رہے، اور ہم ان سے یہ کہہ دیں گے کہ یہ زینب کو یہاں مدینہ چھوڑ دے، یہی اس کا فدیہ ہوگا۔ ابو العاص بن ربیع نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ اپنے وعدے میں پورے اترے، جب وہ واپس آئے تو وہ ہار انہوں نے حضرت زینب کو دیا اور پھر اپنے بھائی کے ساتھ حضرت زینب کو روانہ کیا کہ ان کو مدینہ لے کر جاؤ۔ جب راستے میں وہ لے کر جا رہے تھے تو ابو سفیان آ گئے، اس طرح بعض اور مشرکین کی طرف سے آئے کہ بھئی کیوں دن دہاڑے تم لے کر جاؤ گے، یہ تو محمد کی بیٹی ہے، اس طرح دن کو جائے یہ تو ہماری رسوائی ہے، لے کے جانا ہے تو رات کو لے کر جاؤ۔ آخر پھر رات کے وقت وہ یہاں سے
لے کر نکلے، ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک انصاری کو ساتھ بھیجا کہ تم ان کو لے کر آؤ۔ پھر وہ حضرت زینب کو لے کر مدینہ پہنچے۔ بعد میں یہ ابو العاص اسلام لے کر آئے تھے۔ ابو العاص بن ربی بعد میں مسلمان ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی طرف لوٹا دیا، تو گویا حضور کے یہ داماد بھی اسلام لے کر آئیں۔ دوسرے آپ کی دو بیٹیوں کے داماد حضرت عثمان بن عفان تھے، حضرت رقیہ اور ام کلثوم کے، اور ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر تھے۔ بہرحال یہ میں نے عرض کیا کہ یہ فدیہ لے کر اس طرح ان 70 صحابہ کو جو قیدی تھے ان 70 کو چھوڑ دیا گیا، باقی جو 70 تھے وہ مارے گئے۔ اس میں حضرت عثمان غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے، اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت رقیہ بہت بیمار تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو رخصت دی تھی حضرت عثمان کو کہ تم غزوے میں نہ آؤ، ان کی ذمہ داری میں رہو، تمہیں انشاءاللہ غزوے میں شرکت کا ثواب ملے گا۔ اب یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش تھی، ادھر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح دی اور ادھر حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا۔ جب حضرت رقیہ کا انتقال ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئیں حضرت رقیہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ تو دیکھیں حضور کس وقت میں انتقال ہوا کہ ایک جہاں حضور کو فتح کی خبر ہے، وہیں ساتھ ایک صدمہ بھی تھا کہ آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ لیکن حضرت عثمان کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا کہ وہ شریک تو نہ ہو سکے، لیکن غزوے میں شرکت کا اجر و ثواب بھی ان کو ملا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے یہ حکم بھی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غنیمت میں بھی حصہ دیا۔ یہ جو بدر میں شرکاء تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بڑا مقام دیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، بدر میں جتنے لوگ بھی شریک ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے لعل اللہ اطلع الی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لکم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے بدر والوں کی طرف جھانکا اور دیکھ کر فرمایا تم جو عمل کرو سو اب کرو، یقیناً تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی۔ تو یہ بدر والوں کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے کہ بدر میں جتنے بھی شرکاء ہیں سب کے لیے جنت واجب ہے۔ اسی طرح حدیث میں ہے لن يدخل النار احد شہد بدرا، کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا ان میں سے کہ جو لوگ بدر میں شریک ہوئے ہیں۔ تو اس لیے بدر کے شرکاء کی بہت فضیلت آئی ہے، اس لیے کہ ان لوگوں نے بڑی استقامت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دین اسلام کا انہوں نے دفاع کیا۔